السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں۔ غزہ میں خواب اسرائیل کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں میں اضافہ، کھلی جارحیت۔ تازہ واقعات پر حماس کا سخت رد عمل، مزید 5 فلسطینی شہید۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کر دی۔ 8 مسلم ممالک نے بھی عالمی برادری سے مداخلت کا کیا مطالبہ۔ اگر تمام مالی پابندیاں ختم کر دی جائیں تو ایران اپنے انتہائی زیادہ افزودہ یورینیم کو کم افزودگی پر لانے پر ہوگا راضی۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ کا موقف۔ 170 ملین آبادی والے ملک بنگلہ دیش میں 12 فروری کو ہوں گے عام انتخابات، تیاریاں مکمل۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے زیر قیادت اتحاد کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ اور امریکہ کی ریاست جارجیا میں ایک مصروف ہائی وے پر طیارے کی ہنگامی لینڈنگ، کوئی جانی نقصان نہیں، کئی گاڑیوں کو پہنچا نقصان۔ تو یہ تھی سرخیاں اور پیش خبروں کی تفصیل۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل جھوٹے بہانوں کی آڑ میں شہری گھروں کو نشانہ بنا کر غزہ پٹی میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ حازم قاسم نے اس بات پر زور دیا کہ یہ سنگین خلاف ورزیاں ان تمام ثالثوں اور ضامن ممالک کی کوششوں کو پس پشت ڈالنے کے مترادف ہے جو غزہ میں امن کے تسلسل کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے ان تمام متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ایک واضح موقف اختیار کریں تاکہ قابض اسرائیل کو ان خلاف ورزیوں سے باز رہنے اور معاہدے کی پاسداری کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ آج بھی قابض اسرائیلی افواج کی فائرنگ اور بمباری میں غزہ کی پٹی میں 5 فلسطینی شہری جام شہادت نوش کر گئے۔ قابض دشمن گزشتہ سال 10 اکتوبر سے نافذ العمل سیز فائر معاہدے کی مسلسل دھجیاں اڑا رہا ہے۔ غزہ میں بمباری، فائرنگ اور شہریوں کے گھروں کو بارود سے اڑانے کے جرائم کے نتیجے میں گزشتہ سن اکتوبر سے اب تک 581 شہری شہید اور 1,500 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کر دی۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے بتایا کہ صدر ٹرمپ مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مغربی کنارے میں استحکام سے اسرائیل محفوظ رہے گا۔ وائٹ ہاؤس عہدیداروں کا کہنا تھا کہ فلسطینی علاقوں میں استحکام خطے میں قیام امن کے امریکی ہدف کے مطابق ہے۔ دوسری جانب برطانوی حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مغربی کنارے پر قبضے کو وسعت دینے کے اسرائیلی کابینہ کے فیصلے کی مذمت کرتے ہیں۔ فلسطین کی جغرافیائی ساخت کو ایک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بھی کوشش بین الاقوامی قوانین سے متصادم ہوگی۔ اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان فیصلوں کو فوری طور پر واپس لے۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور عالمی برادری سے اسرائیل کو خطرناک اقدامات روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلم ممالک کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کوئی حق خود مختاری نہیں اور یہ اقدامات مغربی کنارے کے غیر قانونی الحاق اور فلسطینی عوام کی بے دخلی کی کوششوں کو تیز کر رہے ہیں۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے کہا کہ اگر تمام مالی پابندیاں ختم کر دی جائیں تو ایران اپنے انتہائی زیادہ افزودہ یورینیم کو کم افزودگی پر لانے پر رضامند ہو سکتا ہے۔ یہ واشنگٹن کے ساتھ جاری مذاکرات میں ایران کے موقف کا اب تک کا سب سے واضح اشارہ ہے۔ گزشتہ ہفتے مسقط میں امریکی اور ایرانی سفارتکاروں نے عمانی ثالثوں کے ذریعے بات چیت کی جس کا مقصد سفارتکاروں کو بحال کرنا تھا۔ یہ اس وقت ہوا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے میں بحری بیڑا تعینات کر دیا جس سے نئی فوجی کارروائی کے خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ یہ مذاکرات گزشتہ ماہ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد ہوئے جن میں ہزاروں افراد مارے گئے، جو 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سب سے بڑی اندرونی سوزش تھی۔ ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ 60% افزودہ یورینیم کو کم افزودگی پر لانے کے امکان کا اس بات پر انحصار ہے کہ اس کے بدلے تمام پابندیاں اٹھائی جاتی ہے یا نہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ مذاکرات کا نیا دور اس معاملے کے منصفانہ اور متوازن حل کا ایک مناسب موقع ہوگا اور مطلوبہ نتیجہ اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے اگر امریکہ سخت گیر موقف سے گریز کرے اور اپنے وعدوں کا احترام کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پابندیاں اٹھانے کے مطالبے پر قائم رہے گا اور افزودگی سمیت اپنے جوہری حقوق پر اصرار کرے گا۔
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने तमाम ममालिक से तालिबान पर दबाव डालने और उनके साथ मामूल के ताल्लुकात ना रखने का मुतालबा कर दिया। इन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के हवाले से बहुत ही ख़तरनाक वक्त है। तालिबान लड़कियों और ख़वातीन को उनके हकूक़ से महरूम कर रहे हैं। मलाला यूसुफजई ने कहा कि तालिबान लड़कियों से तालीम का बुनियादी हक़ छीन रहे हैं। लड़कियाँ वहाँ स्कूल नहीं जा सकती, लेकिन अफ़गान लड़कियाँ हिम्मत नहीं हार रही। वो अब भी खुफिया स्कूलों और ऑनलाइन तालीम हासिल कर रही हैं। तालिबान ख़वातीन को घर से बाहर जाने और काम करने नहीं दे रहे। बच्चों का मुस्तक़बिल तारीक नज़र आता है। मलाला ने तालिबान का लड़कियों को तालीम के हसूल से रोकना इस्लाम के पैगाम के ख़िलाफ़ करार दिया और कहा कि तालिबान किसी भी बच्ची को दीन के नाम पर तालीम से महरूम नहीं कर सकता। तालिबान अपने दीन को समझें, इल्म हासिल करना दीन का हिस्सा है। मलाला यूसुफजई ने मुतालबा किया कि तमाम ममालिक इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर आगे आए। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक की भी ज़िम्मेदारी है वो तालिबान के गैर इस्लामी इक़दामात की मज़म्मत करें। मलाला ने कहा कि वह अफ़गान लड़कियों के साथ खड़ी है और उनके प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है। 170 मिलियन आबादी वाले मुल्क बांग्लादेश में साल 2024 की स्टूडेंट्स तहरीक के बाद पहली बार इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसने साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना की हुकूमत का खात्मा किया था। हसीना इस वक्त हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए हैं, जहाँ उन्हें हिंदू कौम परस्त हुकूमत की मेज़बानी हासिल है। अबूरी रहनुमा और नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस ने जनवरी में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह फ़ोल्कर तुर्क से मदद की दरख्वास्त करते हुए कहा था कि इंतखाबात के हवाले से गलत मालूमात का सैलाब आया हुआ है। उनके बक़ौल ये मुहिम बैरूनी मीडिया और मुकामी ज़राए दोनों जानिब से चल रही है। इस दौरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इलेक्शन के लिए अमला तैयार है। 12 फरवरी को होने वाले 13वें कौमी पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से किए गए एक ताज़ा अवामी सर्वे में BNP और बांग्लादेश जमात इस्लामी की क़यादत में बनने वाले इत्तेहाद के दरमियान सख्त मुकाबले की पेशगोई की गई है। बांग्लादेशी मीडिया का बताना है कि सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की क़यादत में कायम इत्तेहाद को 44.1% वोट मिलने का इम्कान है, जबकि बांग्लादेश जमात इस्लामी के ज़ेर क़यादत 11 सियासी जमातों पर मुश्तमिल इंतखाबी इत्तेहाद को 43.9% वोट मिल सकते हैं। महीनों की पुरतशद्दुद बदअमनी और जानलेवा झड़पों के बाद बांग्लादेश में अब इंतखाबात हो रहे हैं। बांग्लादेश के जेन वोटर्स, जिनमें से अक्सर पहली बार वोट डाल रहे हैं, उम्मीद, शकूक और तब्दीली के मुतालबात के साथ अगले माह होने वाले कौमी इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये तासुरात। Previous time that the people of Bangladesh were treated politically, that which political bloc they belong to. But I want to see a change in this perspective, that the people of this country will not be treated politically for their political the political bloc or political party affiliation. This election is important because we are going through a transitory period. We are shifting from a revolution to a stable situation. So to bring stability, we need an elected government. So if we need an elected government, we need to have election. So that's why the election is important, that people will vote, and then there will be a government elected by the people, and then there will be opposition parties. So there will this kind of democratic system in the country. So that's why election is important. একটা প্রবাদ খুব করে চলছে এখন যে মানে পুরাতন বোতলে নতুন মদ বা নতুন বোতলে পুরাতন মদ, এরকম কিছু একটা প্রবাদ আসলে চলছে। সো আমার কাছে মনে হয় যে এই যে আগের যে ট্রেডিশনটা, যে পলিটিক্যাল যে চাওয়া পাওয়া বা গণতান্ত্রিক অধিকার, এগুলার জন্য আন্দোলনটা করলেও আমার কাছে মনে হয় এই পর্যায়ে এসে এটা কিছু পার্টিকুলার মানুষদের জন্য ভালো হয়েছে, বাট ওভারঅল যে সর্বসাধারণ যে মানুষজন বা জনগণ, তাদের কাছে যে চাওয়া পাওয়াটা সেটা আসলে হচ্ছে না আর কি। আমার কাছে মনে হয় যে ওই আগের ধারাটাই চলছে এখনও, বরং আমার কাছে মনে হয় যে এই নতুন বাংলাদেশ in every sector, in Islamic sector, in outer sector, job field is not proportional to number of graduates. So if you want to gain vote from youth, you have to focus on job creation issues, and not it is not enough to say just I have a plan, I will create that and that much job. But how will create job? How to solve, how you solve this unemployment issue? And specification, we want a specification and clarification. अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में एक मसरूफ़ हाईवे पर तैयारे की हंगामी लैंडिंग के बाद कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। यह वाक़या इस वक्त पेश आया जब एक सिंगल इंजन तरबियती तैयारा टेक्निकी ख़राबी के बाद हंगामी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था।
امریکی نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ کے حکام کے مطابق اس حادثے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں، جس کے بعد سڑک کو بند کر دیا گیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ہائی وے پر متعدد گاڑیاں موجود تھیں، اچانک ایک طیارہ سڑک پر لینڈ ہوا اور گاڑیوں سے ٹکرا گیا۔ حکام نے بتایا کہ پرواز کے لیے روانہ ہونے کی کچھ ہی دیر بعد پائلٹ نے طیارے کے انجن میں تکنیکی خرابی محسوس کی۔ چونکہ طیارے کو واپس ہوائی اڈے تک لے جانے کے لیے مناسب وقت نہیں تھا، اس لیے فوری طور پر ہائی وے پر لینڈنگ کرنا پڑا۔ اس واقعے کی تحقیقات فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے 15 فروری کو کولمبو میں ہندوستان کے خلاف ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے گروپ میچ میں ان کی ٹیم کے بائیکاٹ کے فیصلے کو واپس لے لیا۔ حکومت پاکستان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں کہا کہ دوست ممالک کی درخواست کے پیش نظر انہوں نے پاکستانی ٹیم کو ہندوستان کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے درمیان گزشتہ چند دنوں سے ہندوستان کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے پاکستان حکومت کے فیصلے کو واپس لینے کے حوالے سے میٹنگز کا سلسلہ جاری تھا۔ اقتصادی نقطہ نظر سے یہ اس ورلڈ کپ کا سب سے زیادہ منافع بخش میچ ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ میں خواب اسرائیل کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں میں اضافہ، کھلی جارحیت۔ تازہ واقعات پر حماس کا سخت رد عمل، مزید 5 فلسطینی شہید۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کر دی۔ 8 مسلم ممالک نے بھی عالمی برادری سے مداخلت کا کیا مطالبہ۔ اگر تمام مالی پابندیاں ختم کر دی جائیں تو ایران اپنے انتہائی زیادہ افزودہ یورینیم کو کم افزودگی پر لانے پر ہوگا راضی۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ کا موقف۔ 170 ملین آبادی والے ملک بنگلہ دیش میں 12 فروری کو ہوں گے عام انتخابات، تیاریاں مکمل۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے زیر قیادت اتحاد کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ اور امریکہ کی ریاست جارجیا میں ایک مصروف ہائی وے پر طیارے کی ہنگامی لینڈنگ، کوئی جانی نقصان نہیں، کئی گاڑیوں کو پہنچا نقصان۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔